قبر اور عالم برزخ میں جو کچھ ہوتا ہے اس پر ایمان لانا۔ حضرت عبادہ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، میرے ان کپڑوں کو دھو کر مجھے انہی میں کفن دے دینا، کیونکہ مرنے کے بعد تمہارے باپ کی دو حالتوں میں سے ایک حالت ضرور ہوگی، یا تو اسے اس سے بھی اچھے کپڑے جنت کے پہنائے جائیں گے یا یہ کفن کے کپڑے بھی بری طرح چھین لیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو میں نے اظہار غم کے لیے یہ شعر پڑھا، ترجمہ: آپ کی عمر کی قسم، جس دن موت کے وقت سانس اکڑنے لگے اور اس کی وجہ سے سینہ گھٹنے لگے تو اس وقت جوان آدمی کو مال کی کثرت نفع نہیں دیتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے میری بیٹی، ایسا نہ کہو، بلکہ یہ کہو، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید۔ سورہ کہف آیت نمبر 19۔ ترجمہ: اور موت کی سختی قریب آ پہنچی۔ موت وہ چیز ہے جس سے تو بھی دکھتا تھا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے یہ دو کپڑے دیکھ لو، انہیں دھو کر مجھے انہی میں کفن دے دینا، کیونکہ نئے کپڑے کی مردے سے زیادہ زندہ کو ضرورت ہے۔ ان کپڑوں کو تو مردے کے جسم کی پیٹ اور خون ہی لگے گا، یا یہ کپڑے تو تھوڑی دیر کے لیے ہے، چند دن میں گل سڑ کر ختم ہو جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری اور بڑھ گئی تو میں رونے لگی، پھر وہ بے ہوش ہو گئے تو میں نے یہ شعر پڑھا، جس کے آنسو ہمیشہ رکے رہے ہو اس کے آنسو ایک دن ضرور بہیں گے۔ پھر ان کو ہوش آیا تو فرمایا، بات ویسے نہیں ہے جیسے تم نے کہی، بلکہ اے میری بیٹی، صحیح بات وہ ہے جسے اس آیات میں بتایا گیا ہے، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید۔ پھر پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کس دن انتقال ہوا تھا؟ میں نے عرض کیا، پیر کے دن۔ فرمایا، آج کون سا دن ہے؟ میں نے عرض کیا، پیر کا دن۔ فرمایا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اب سے لے کر رات تک کسی وقت میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ چنانچہ منگل کی رات کو ان کا انتقال ہوا، اور یہ بھی فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ میں نے عرض کیا، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کی سحول بستی کے بنے ہوئے 3 سفید اور نئے کپڑوں میں کفن دیا تھا۔ ان کپڑوں میں نہ کرتا تھا اور نہ عمامہ۔ انہوں نے فرمایا، میرے اس کپڑے پر زعفران کا دبا لگا ہوا ہے، اسے دھو لو اور اس کے ساتھ 2 نئے کپڑے اور شامل کر لینا۔ میں نے عرض کیا، یہ کپڑا تو پرانا ہے۔ فرمایا، زندہ کو مردے سے زیادہ نئے کپڑے کی ضرورت ہے۔ کفن کے کپڑے تو جسم سے نکلنے والے خون اور پیپ سے خراب ہو جائیں گے۔